زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ اولاد کی خاطر ڈیروں جائیداد بنانے سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو معاشرے میں اچھا انسان بنایا جائے۔ معزز انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت ہوتی ہے۔ بڑھاپا آ کر جاتا نہیں، جوانی جا کے آتی نہیں، اس لیے وقت کی قدر کرو۔ کسی کی تباہ حالی پر خوشی نہ کرو، کیا خبر کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ جو لوگ دکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں وہ سکھ کی گھڑی میں بھی ساتھ بیٹھنے کا اختیار کھو دیتے ہیں۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ ایک نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ یہ جو دوسروں کے لیے تمہارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے نا، یہ فقط تمہارے رب کی عطا ہے، جو اگر ہو جائے تو پھر دشمن کو تم لاچار دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہو۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کریم کی یاد دلائیں اور سوچنے کے انداز کو بدل دیں۔ جیب باری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ خواہشوں کے پاؤں جب چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ جب دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگے تو جان لو سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے مسکراؤ اور اللہ کے سامنے رو دیا کرو، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، اور اللہ کریم رونے والوں کی پکار سنتا ہے۔ گفتگو ہی انسان کی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ محبت ایک ایسی خواہش ہے جو باقی تمام خواہشوں کو کھا جاتی ہے۔ زندگی میں مایوس کبھی نہ ہونا، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ جو لوگ آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں وہ لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں بڑے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور ہو جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے اور محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ جس نے خواب میں گھوڑا اور اونٹ یہ دو چیزیں دیکھ لیں تو سمجھ لیں وہ جلد دولت مند ہونے والا ہے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے،
جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس سے وہ اس کو دیکھتا ہے